آج کا جو عنوان ہے وہ ہے گھریلو بجٹ کیسے بنائیں۔ آج کل گھروں میں بے برکتی، گھروں میں بہت زیادہ فضول خرچی ہو رہی ہے۔ آخر اس کی وجوہات کیا ہیں؟ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ گھریلو بجٹ، آج کی مجلس میں آمد و خرچ کا گھریلو بجٹ کیسے بنائیں، انکم اور گھریلو اخراجات خرچے کیسے منظم کیے جائیں، اس سلسلے میں قرآن کریم نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصولی ہدایات ہمیں دی ہیں۔ سماجی تجربات اور قرآن و حدیث کے اصولی ہدایات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ باتیں عرض کی جا رہی ہیں۔ قرآن میں ارشاد باری تعالی ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ۔ اس ہاتھ میں کہا گیا نہ ہاتھ کو مکمل بند کرنا چاہیے، نہ ہاتھ کو پورا کھلا رکھنا چاہیے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری اور قیمتی اور معیشت کی ڈگر کو صحیح کرنے والی حدیث ہے فَإِنَّهُ مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرًا مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهِ۔ جوامع الکلم میں اس کو شمار کیا گیا کہ وہ تھوڑا سا مال جو کافی ہو جائے اس زیادہ مال سے بہتر ہے جو اللہ سے غافل کر دے۔ کیا کہا گیا؟ وہ تھوڑا سا مال جو کافی ہو جائے اس زیادہ مال سے بہتر ہے جو اللہ سے غافل کر دے۔ دوسری حدیث حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عالمی معیشت، قومی معیشت، خاندانی معیشت سب کے لیے ہی رہبری کرتی ہے۔ الاقتصاد نصف المعیشہ، درمیانی زندگی گزارنا، درمیانی رفتار سے چلنا، یہ معیشت کا آدھا حصہ ہے۔ درمیانی زندگی گزارنا، درمیانی رفتار سے چلنا، یہ معیشت کا آدھا حصہ ہے۔ تیسری حدیث بنیادی طور پر رہبری کرتی ہے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن قنعا تکن اشکر الناس، اللہ کے دیے ہوئے پر قناعت کرنے والا بندہ سب سے بڑا شکر گزار ہو جائے گا۔ کیا فرمایا آقا نے؟ اللہ کے دیے ہوئے پر قناعت کرنے والا بندہ سب سے بڑا شکر گزار ہو جائے گا۔ ناشکری کا برتن کبھی بھرتا نہیں ہے۔ علماء نے مستقل کتابیں لکھی، کمانے کے بعد بھی راضی ہونا ہے، کمانے سے پہلے بھی راضی ہونا ہے۔ حرص سے مقدر بڑھتا نہیں ہے۔ الرزق مقسوم والحریص محروم والحسود مغبوم والبخیل مذموم۔ تدبیریں پوری کرتے ہوئے، غیرت پوری بچاتے ہوئے۔ بہت بڑے عالم ہیں علامہ محمد امین شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ، مریتانیہ بہت غریب ملک ہے، وہاں سے وہ سعودی گئے۔ سعودی میں بڑے عہدے پر ان کو بلایا گیا، رکھ لیا گیا، بڑے کام اللہ نے ان سے لیے۔ وہ فرماتے ہیں جب میں سعودی میں آیا تو میرے پاس وہ دولت تھی جو کسی کے پاس نہیں تھی۔ جس دولت نے مجھے راحت پہنچائی وہ ہے قناعت کی دولت۔ کس کی؟ قناعت کی دولت۔ تھوڑے پر بھی راضی رہنا، اللہ کی رضا میں راضی رہنا۔ کہتے ہیں میں نے طے کر لیا تھا کہ میں اپنے علم کو نہیں بیچوں گا، اور بہت ہی اہم چوتھا اصول ہے اسراف اور تبذیر سے بچنا، فضول خرچی سے بچنا۔ یہ چار بنیادی اصول آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ چند مختصر باتیں اور روشنی انہی کے اوپر ڈالنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فضول خرچی سے متعلق قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ فضول خرچی کس کو کہا جائے گا؟ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے اس جملے سے بڑی رہبری ملی۔ کیا فرماتی حضرت؟
ضروریات وہ ہیں کہ جس کے بغیر ضرر ہو. ضروریات کیا ہے؟ جس کے بغیر ضرر ہو. مطلب کیا؟ یعنی ہماری ضروریات کی چیزیں وہ ہیں کہ جس کے حاصل کیے بغیر ہمیں نقصان ہوتا ہو، وہ ضروریات ہیں. غیر ضروری چیز کو ہم نے اپنی ضرورت بنا لیا ہے. ملکوں اور خاندانوں کے اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے. جس کے بغیر ضرر ہو وہ ضرورت ہے، جس کے نہ ہونے سے تکلیف ہوتی ہے وہ ضرورت ہے. کوئی چیز ہے ہمارے پاس موجود نہیں ہے اور وہ نہیں ہے اس لیے تکلیف ہوتی ہے، وہ ہے ہماری ضرورت. اس سے زیادہ جو بھی ہے وہ سب فضول خرچی ہے. اسراف اور تبذیر ہماری زندگیوں کے اندر بے چینی، بڑی وجہ مالی اعتدالیوں کی بڑی وجہ اسراف ہے. کھانا کتنا پھینکا جاتا ہے، گھریلو زندگی سے لے کر فنکشن ہال تک اور تقریبات کی زندگی تک. متوسط اور مڈل کلاس کے گھرانے تو چھوڑیے، بڑے گھرانے برانڈ کا چکر ہوتا ہے. فلانی کمپنی، ایک صاحب کی لاکھوں کی مقدار میں تنخواہ ہے، پیزا کھانا ہے فلاں کمپنی کا ہی ہو، جوتا پہننا ہے فلانی کمپنی کا ہونا چاہیے. اسٹیٹس اتنا مینٹین کیا گیا کہ ماں باپ کو خرچ کے لیے پیسے دینے کی گنجائش ختم ہو گئی. اپنے آپ کو بچائیے، فضول خرچی سے بچائیے، برانڈ کے چکر میں مت پڑیے. اللہ اکبر. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس جو دودھ دوا کے ساتھ پینے کے بعد بچ جاتا تھا، چمچ میں برتن میں کسی کونے میں طوطے کو پال رکھا تھا. بچا ہوا دودھ پینے کے لیے، بچے ہوئے سالن کھلانے کے لیے حضرت تھانوی کے پاس خطوط آتے تھے تو لیٹرز میں خطوط میں دائیں بائیں جو جگہ خالی رہ جاتی ہے، اتنے کاغذ کے حصے کو پھاڑ کر تعویذ لکھ کر دے دی جاتی تھی آنے والوں کو، خواہش مندوں کو، تاکہ پرچی کا اتنا حصہ ضائع نہ ہو جائے. ہمارے گھروں میں برتن دھولے جاتے ہیں، عورتیں مستورات برتن دھوتی ہیں. آج کل کھڑے ہو کے اسٹینڈرڈ کا زمانہ ہے، کھانا بنایا جاتا ہے. پہلے عورتیں پیڑے بناتے وقت، روٹی بناتے وقت جو آٹا زمین پر گرتا تھا وہاں پر بھی دسترخوان بچھاتی تھی، دستری بچھاتی تھی تاکہ آٹا زمین پر نہ گرے. پھر اس کو اٹھا کر ایک جگہ اکٹھی کر لیا کرتی تھی، بورا اس کا بن جایا کرتا تھا، یا تو وہ فروخت ہوتا تھا یا چیونٹیوں کے کام آتا تھا. آج سب کچھ ڈسٹ بین میں جا رہا ہے. پلیٹ میں کھانا بچ گیا، پتہ نہیں کتنی نالیاں پر ہو کر چاولوں سے چلتی رہتی ہیں. چاول کے دانے، کھانے کے دانے، دال کے دانے نالیوں میں بہائے جا رہے ہیں. ذرا بھی پرواہ نہیں کہ اللہ کے رزق کی کتنی بڑی قدردانی ہم کر رہے ہیں یا ناقدری کر رہے ہیں. کہاں سے بے برکتیں آ جائیں گی. اللہ اکبر. اسراف اور بے جا خرچ کرنے سے بچنے کی بہت اعلیٰ مثال حضرت تھانوی سے سیکھیے. ہم کم سے کم چپلوں پر چپل ہمارے پاس جمع ہو رہے ہیں، کپڑوں پر کپڑے ہمارے پاس جمع ہو رہے ہیں. پہلے زمانے میں بڑے بھائی کے کپڑے چھوٹے بھائی تیسرے چوتھے پانچویں تک استعمال کر لیا کرتے تھے. پہلے اس قدر زندگیوں کی برکت کفایت ہوا کرتی تھی. زائد سالن، زائد کھانا اڑوس پڑوس کے لینا معیوب نہیں سمجھا کرتے تھے. اب آج یہ حال ہے، شب برات کے کپڑے، عید کے کپڑے، بقرعید کے کپڑے، ابھی عقیقے کے لیے کپڑے خریدے ہیں، اب ولیمے کے کپڑے خریدنا ہے. حد تو اتنی ہو چکی کہ شادی میں 5-7 جوڑوں کے بغیر شادی نہیں ہوتی. بٹنے والے دن کے الگ کپڑے، ہلدی میں پیلے کپڑے ہونا، بارات کے لیے الگ سے ڈریس کا خریدنا، اور پھر اگلے دن پھر چوتھی کی جو رسم چلتی ہے اس کے لیے بھی کپڑوں کا ہونا ضروری. اور اللہ معاف کرے اگر سردی میں شادی ہو
ایک شادی کرنے کے لیے ایک ہی آدمی کی نہ جانے کتنی ہزاروں روپے کی شاپنگ ہوتی ہے. سارا پیسہ کپڑوں میں برباد ہو گیا, سارا پیسہ جوتوں میں برباد کر دیا. ہر بار ہر سال نہ جانے کتنے فضول خرچی ہم کر رہے ہیں. اس لیے میری ماؤں بہنوں, خرچ کو کنٹرول میں رکھیں. یہ اصول یاد رکھیے, بہت ہی اہم ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خاندان کے ایک سمجھدار شخص کے حوالے سے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ خرچ کرنا ہمارے اختیار میں, آمدنی بڑھانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے. آمدنی کیسے بڑھ جائے یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں, اللہ نے جتنا لکھ دیا اتنا آنا ہے. لیکن خرچ کرنا تو ہمارے اختیار میں ہے نا, کہ ہمیں کیسے خرچ کرنا ہے. جو ہمارے اختیار میں ہے اس کو کنٹرول کیجئے, جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس کا غم مت کیجئے. اپنے بس کی کوشش کر لی, اس کا غم چھوڑ دیجئے. قناعت جب آ جاتی ہے قرض کی ذلت سے بچ جائے گا. قناعت جب آ جائے گی سوال اور بھیک مانگنے کی ذلت سے بچ جائے گا. قناعت آ جائے گی محتاجگی کی ذلت سے بچ جائے گا. غیرت اور خودداری کا رنگ چہرے پر باقی رہے گا اگر قناعت آ جائے گی. تھوڑے پر بھی صبر کرنا آ جائے, اسی کا نام قناعت ہے. جو حالات بھی آ جائیں صبر اور تحمل کے ساتھ اسی طرح زندگی بسر کر لینا, اسی کا نام قناعت ہے. ایک سلیقہ مند عورت بھکاری شوہر کو مالدار بنا دیتی ہے, اور ایک بد سلیقہ عورت مالدار شوہر کو بھکاری بنا دیتی ہے. یہ بہت بڑی سچائی ہے. خاندانی زندگی کے اندر, گھریلو زندگی میں عام طور پر مالی کمی کی شکایت کرنے والے گھرانوں میں آمدنی اور خرچ لکھنے کا سلیقہ ہی نہیں ہے, لکھنے کی عادت ہی نہیں ہے. ایسے بہت کم گھرانے ہیں جہاں پر باپ اپنے بچوں کو لے کر بیٹھتا ہو, بیوی اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھتی ہو اور بیٹھ کر لکھتے ہو کہ ہماری آمدنی کیا ہے اور ہمارا خرچ کیا ہے. بہت کم گھرانے. دنیا میں جن لوگوں نے اس موضوع پر لکھا, گھریلو معاشی نظام پر جنہوں نے لکھا, انہوں نے سب سے پہلا اصول یہی لکھا کہ پہلے آمد اور خرچ کو لکھنا چاہیے, لکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے. ہم متوسط گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں, مڈل کلاس کے گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں, بات بھی انہی کی ہو رہی ہے. ایک طبقہ وہ ہے جو بے حساب کماتا ہے, بے حساب خرچ کرتا ہے. انہیں تو صدمے ہی جھیلنے ہیں, ان پر تو غربت ہی آنی ہے, ان کو تکلیف نبھانا ہی نبھانا ہے. بے حساب کمانا, بے حساب خرچ کرنا ایک طبقہ ہے ہمارے معاشرے کا. بے حساب کماتا ہے, بے حساب خرچ کرتا ہے, پتہ ہی کچھ نہیں. دوسرا طبقہ وہ ہے جو بے حساب کماتا ہے, خرچ حساب سے کرتا ہے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, بے حساب کمایا, خرچ حساب سے کیا. اور تیسرا طبقہ وہ ہے جو حساب سے کماتا ہے, بے حساب خرچ کرتا ہے. پتہ ہے لگی بدھی آمدنی ہے, لیکن خرچ کرنے کا مزاج بے حسابانہ ہے, کوئی حساب ہی نہیں ہے. اور چوتھا طبقہ وہ ہے جو حساب سے کماتا ہے, حساب سے خرچ کرتا ہے. 4 طبقے ہوئے. ایک وہ جو بے حساب کما رہا ہے, بے حساب خرچ کر رہا ہے. دوسرا وہ جو بے حساب کماتا ہے, خرچ حساب سے کرتا ہے. تیسرا وہ جو حساب سے کماتا ہے, بے حساب خرچ کرتا ہے. اور چوتھا طبقہ وہ ہے جو حساب سے کماتا ہے اور حساب سے خرچ کرتا ہے. عقلی طور پر سماجی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ 4 صورتیں بن جاتی ہیں. سوچ لینا چاہیے ہم کن لوگوں میں سے ہیں, اپنا محاسبہ کریں. ایک آدمی کمانے والا, باقی سب کھانے والے, یہ تربیت کے خلاف ہے. نظام بننا چاہیے جو گھر میں فارغ بوجھ بنے وہ بھی فعال مسلم بنے, اپنے اخراجات کا بوجھ اٹھانے والے بنے. اور یہ بہت بڑا موضوع ہے, اس وقت اس موضوع پر بات نہیں ہوگی. بھائی گھر چلاتے ہیں, بڑے بھائی چلاتے ہیں, والد چلاتے ہیں, والدہ چلاتی ہیں,
تو ایسے موقع پر سب لا کر بڑے بھائی کے پاس، سب لا کر والدہ کے پاس، سب لا کر والد کے پاس جب جمع کرتے ہیں تو وہاں پر مالیتی نظام پورے کھلے پن کے ساتھ، صاف دلی کے ساتھ، شفافیت کے ساتھ، پورے اعتماد کو باقی رکھتے ہوئے، ملکیتوں کا امتیاز باقی رکھتے ہوئے ہونا چاہیے۔ بڑے بھائی کی کمائی بہت ہے، چھوٹے بھائی کماتے ہی نہیں ہیں یا کم کماتے ہیں، تو والد کو چاہیے کہ آپ جو ایک رقم تو اجتماعی خرچ کے لیے دے رہے ہو، پورے گھر کا خرچ 15,000 ہے، اس کے لیے آپ کے پیسے استعمال ہو جائیں گے، باقی رقم آپ کس نیت سے دے رہے ہیں؟ نہیں، جب تک سارے بھائی بہنوں کی شادی نہیں ہوگی اس وقت تک میری مت کیجیے، میں آپ کو مالک بنا کر دے رہا ہوں۔ نہیں ابا جی، میں آپ کو 50,000 روپے میں سے 20,000 خرچ کے لیے دے رہا ہوں، 30,000 روپے آپ میرے لیے، میری بچوں کے لیے آپ بچت کیجیے، زمین خریدیے، سونا خریدیے، شادی کے لیے جمع کر دیجیے۔ وضاحت ہونی چاہیے، وضاحت نہیں ہوتی تو گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ کتنے پیسے کس کام کے لیے دے رہے ہو، صاف صاف ہونا چاہیے، معاملات میں بالکل صفائی ہونی چاہیے۔ یہ چھوٹے بھائی کی آمدنی بہت زیادہ ہے، بڑے بھائی کی نہیں ہے، تو چھوٹا بھائی لا کر دیتا ہے تو وہاں پر اجتماعی گھر میں صفائی ہونی چاہیے معاملات کی، کہ چھوٹا بھائی کتنی رقم کس نیت سے دے رہا ہے، اپنے بھائیوں پر خوش دلی سے کتنا خرچ کرنے کے لیے تیار ہے۔ فقہی اعتبار سے طیب خاطر کی رعایت، خوش دلی کی رعایت ضروری ہے، ورنہ دوسرے کے لیے وہ لقمہ حرام ہو جائے گا، حلال نہیں رہے گا۔ ایسے ہی گھروں میں سرد جنگ چلتی رہتی ہے، ٹھنڈی لڑائی چلتی رہتی ہے، گھروں میں عورتوں میں سرد جنگ چلتی رہتی ہے۔ میرا شوہر کم کماتا ہے لیکن بڑے بھائی کا کاروبار تو سنبھالتا ہے، میرا شوہر زیادہ کماتا ہے لیکن میرے شوہر کی کمائی کو سارے بھتیجے بھانجے ہی کھا رہے ہیں۔ یہ ملکیتوں کا امتیاز کون کس قدر رقم بطور قرض کے، بطور ہدیے کے، بطور ذاتی بچت کے دے رہا ہے، اس کی وضاحت ہونی چاہیے۔ گھر کا بجٹ بنانے میں بہت اہم اصول ہے ترجیحات کا تعین۔ ہمارے لیے اہم خرچے کون سے ہیں، زیادہ ضرورت کون سے خرچ میں کرنے کی ہے؟ گھر کا کرایہ، اسکولوں کی فیس، ماہانہ کریانے کی دکان سے سامان، والدین کو ماہانہ دی جانے والی رقم، ترجیحات کا تعین ہونا چاہیے۔ علاج کے لیے تھوڑے سے روپے رکھ لیجئے، ناگہانی آفت کے آنے والے حالات کے لیے کوئی رقم رکھی جائے۔ ہماری ترجیحات میں سے ہونا چاہیے کہ میرے سونے کی زکوٰۃ، میرا صدقہ فطر، میری بقرعید کی قربانی، میرے کمزور بھائی بہن کی امداد۔ فقہاء نے کتاب النفقات میں پوری وضاحت سے لکھا، اپاہج بہن، معذور بھائی، خالائیں، چچیاں، ان کی مدد کرنے کی ذمہ داری بیت المال پر نہیں ہے۔ یہ عجیب پہلو کی طرف ایک مفکر نے توجہ دلائی، یتیم اور بیوہ بیت المال کے گلے میں گردن پر نہیں ڈالے جائیں گے۔ پہلے درجے میں افراد خاندان کو چاہیے کہ اس کے بوجھ کو اٹھائیں۔ ترجیحات کا تعین ہونا چاہیے۔ ایک ذاتی مکان کی تعمیر واقعی ضرورت ہے، ذاتی مکان واجبی درجے کا مکان، سادے سیدھے علاقے میں اپنی حیثیت کے مطابق ذاتی مکان کی تعمیر ضروریات میں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے ساتھ 9 کمرے بنائے۔ یہ کوئی توکل کے خلاف نہیں، یہ کوئی دنیا پرستی نہیں ہے۔ ذاتی مکان کی تعمیر آسرا تو بن جائے، کرائے کے دھکوں سے تو بچ جائے۔ پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، ان کے شیخ صاحب فرماتے تھے، لا ایمان لمن لا مکان لا، اس کا ایمان نہیں جس کا مکان نہ ہو۔ حضرت تھانوی اپنے گھر والی کو لے کر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے پوچھا، حضرت میری گھر والی کہتی ہے ذاتی مکان بھی بناؤ، تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے فرمایا، ہاں بھائی یہ تو ضرورت ہے۔ بہرحال میں اپنے گھروں میں 2 ڈبے، ہمیں اپنے گھروں میں 2 ڈبے ضرور رکھنے چاہیے۔
جس میں کچھ نہ کچھ بچت کی رقم ڈالی جائے. ایک ڈبے میں بچت کی رقم اور دوسرے ڈبے میں صدقہ ڈالا جائے. برکت کا ہر آدمی خواہش مند ہے. برکت والے اعمال کو بھی تو کیجیے, برکت والے اعمال کو بھی تو جانیے. برکت والے اعمال قرآن میں ذکر کیے گئے, حدیث میں ذکر کیے گئے. برکت والے اعمال میں ایک اہم عمل صدقہ ہے, ایک اہم عمل سلام کرنا ہے, ایک اہم عمل صلہ رحمی کرنا ہے. قرآن و حدیث میں مختلف نصوص میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا. آمدنی اور خرچ قابو میں آ ہی نہیں سکتی ہے جب آپ قسطوں پر, فائنینس پر اپنے زیورات خرید کر لائیں گے, فریج خرید کر لائیں گے فائنینس پر. اس زمانے کی مصیبت بن چکی ہے. معیوب ہی نہیں سمجھتے ہیں لوگ قرض میں رہنے کو, تہذیب بن چکی ہے. نوکری پر چڑھ گئے, بینک والے نے آ کر کہا صاحب فائنینس پر گاڑی تیار ہے, آپ صرف دستخط کر دیجئے. لوگ سمجھتے ہیں بینک والا بڑا رحم دل ہے, ہماری ضروریات کو پورا کرنے میں کافی دلچسپی لیتا ہے. یہ حماقت ہے اس زمانے کی. روپیے کے آنے سے پہلے خرچ کر دیا جائے, مالک ہونے سے پہلے دوسرے کے حوالے کر دیا جائے. ڈیبٹ کارڈ کا استعمال کرنا جائز ہے, جتنی آمدنی اتنا ہی خرچ ہوگا. کریڈٹ کارڈ کا استعمال ہندوستان جیسے ملکوں میں جہاں پر سخت کوئی قانونی ضرورت نہیں ہے حرام ہے. کریڈٹ کارڈ لے کر آدمی جائے گا ضرور قرض میں پڑ جائے گا, ضرور سود کی سمندر میں بہ جائے گا. پہلے زمانے میں یا جن لوگوں کے پاس سمجھداری ہے 10,000 روپئے جیب میں لے کر گئے, 10,000 کی شاپنگ کر لی, ہاتھ کو روک لیا. اپنے آپ پر کچھ تو گرفت رہے گی, قابو تو رہے گا. لیکن جب کریڈٹ کارڈ لے کر جائے گا تو آدمی کا نفس اور آدمی کا ہاتھ, آدمی کا بجٹ اس کے قابو میں نہیں رہے گا. آمدنی اور خرچ کو قابو میں کرنے کے لیے آدمی شاپنگ کے لیے نکلنے سے پہلے طے کر لے مجھے خریدنا کیا ہے. سپر مارکیٹ میں جا رہے ہیں, کیا خریدنا ہے لکھ تو لیجئے. چائنا بازار میں جا رہے ہیں, لکھ تو لیجئے. کسی مال میں جا رہے ہیں, پہلے اپنی ترجیحات کو متعین تو کر لیجئے, کیا کیا لانا ہے, ضرورت کیا ہے. آپ کی شادی کی خریداری کے لیے جا رہے ہیں, آپ تو لکھ لیجئے کتنے جوڑے لانے ہیں, کتنا چوڑی آپ کو لینا ہے. لیکن عام طور پر لکھا نہیں جاتا. اور جب دکان میں داخل ہوتے ہیں, سپر مارکیٹ میں جاتے ہیں, چائنا بازار میں جاتے ہیں, تو ضروری چیزوں سے زیادہ غیر ضروری چیزیں اٹھا کر لے آتے ہیں. مال میں گئے, ضرورت کی چیز لینے کے لیے گئے تھے, جگہ جگہ بہت ساری چیزیں نظر آئیں. جو ضرورت کی چیز تھی اس کو بھول گئے اور غیر ضروری چیزیں خرید کر لے آئے. ایسا ہوتا ہے جس کا استعمال کبھی بھی نہیں ہوگا, نہ یہاں میرے پاس ہوگا, نہ جس گھر میں دیا جائے گا اس گھر میں ہوگا. دیا گیا سودی قرض سے, فائننس سے اپنے آپ کو بچائیے. یہ بندھن بینک کی لعنت جو مستورات میں بڑی تیزی سے چل رہی ہے, سراسر حرام ہے. ایک لقمہ بھی آپ نے اپنے گھر میں رکھ کر کے کھایا, اپنے حرام لقمے کو پیٹ میں داخل کر لیا. 40 دن تک نمازیں قبول نہیں, آپ کے روزے قبول نہیں, کوئی عبادت قبول نہیں. بندھن بینک کی لعنت سے باہر آئیے. اپنے محلوں میں بیٹھنے سے بھی بچائیے. عورتیں اپنی بیٹھکیں دے دیتی ہیں بندھن بینک والوں کو, اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. اگر آپ نے اپنی آمدنی کے برتن کو رسومات کا سوراخ لگا دیا تو برتن میں پانی ٹکنے والا نہیں ہے. آمدنی کبھی جمع ہونے والی نہیں. برتھڈے پر خرچ کر دیا, دوسری رسومات پر ہزاروں روپئے خرچ کر دیے. بہت چھوٹی آمدنی والے لوگ عقیقے پر خرچ کر دیتے ہیں. معلوم تو کیجئے عقیقے کا اسلامی طریقہ کیا ہے, معلوم تو کیجئے خوشی منانے کا طریقہ کیا ہے.
اگر ایک دوست نے بینک کی ملازمت اپنائی، 4 سال تک ملازم رہا، مسئلہ پتہ چلا وہ ملازمت حرام ہے، ہم نے ان سے کہا آپ نیت کر لیجئے کہ اتنی رقم مجھے صدقہ دینا ہے، اس نے لکھ لیا اتنی لاکھ کی رقم میرے پاس حرام آمدنی کی ہے، اب مجھے اس کو صدقہ دینا شروع کرنا ہے۔ اس نے صدقہ دینا شروع کیا، 4,000 2,000 ایک دن وہ آیا کہ اس کی ملکیت میں حرام مال ہی مکمل نکل گیا۔ اتنے بڑے بڑے فیصلے کیے جا سکتے ہیں، حلال مال کی نورانیت لائی جا سکتی ہے، ہماری ترجیحات متعین ہوں۔ بھائیوں کے حلال اور حرام پر نظر رکھنا چاہیے۔ بیٹا کما کر لا کر دے رہا ہے، پوچھنا بھی تو چاہیے یہ کس ذریعے سے کما کر لا کر دے رہے ہو؟ خرچ کر رہا ہے تو کہاں پر خرچ کر رہا ہے؟ 2 پیسے زیادہ آ گئے مہنگا فون، 2 پیسے زیادہ آ گئے مہنگے جوتے، 2 پیسے زیادہ آ گئے مہنگی گاڑیاں، 2 پیسے زیادہ آ گئی ہوٹل بازی شروع کر دی گئی۔ جن گھروں میں ناشتے ہوٹلوں سے، ہر چند دنوں میں کھانے ہوٹلوں سے لائے جاتے ہیں، اس سے صحت بھی تباہ ہوگی، زبان بھی خراب ہوگی، اور وہاں پر کوئی بچت کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایسی عورتیں اپنے مردوں کو کنگال کر دیں گی۔ ہوٹلوں کے کھانے اور جنک فوڈ اس زمانے کی بڑی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے، سنگین مسائل میں سے۔ وہ مائیں جو اپنی بیٹیوں کو جنک فوڈ کا عادی بنا رہی ہیں، وہ بھائی جو اپنی بہنوں کو بازاری کھانوں کا عادی بنا رہے ہیں، سنڈے فنڈے کا کلچر، ویکینڈ پر ڈھابوں میں کھانے کا کلچر، یہ اونچے خاندانوں میں ہائی پروفائل رکھنے والے خاندانوں میں یہ رواج ہے، یہ غلط رخ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ سامان خریدنے سے پہلے ضرورت دیکھ لیں، کچن کا سامان خریدنے سے پہلے دیکھ لیں کس کس سامان کی ضرورت ہے، کون کون سا سامان خریدنا ہے۔ جھگڑے ان چیزوں پر ہوتے ہیں کہ میرے فلاں بھائی پر آپ نے خرچ کیجئے، میری فلاں بہن پر آپ خرچ کیجئے۔ جہاں پر بھی ضرورت ہو ضرورت میں خرچ کرنا چاہیے، جہاں پر خرچ کرنے سے عادت خراب نہ ہوتی ہو، باہمی مشورے سے خرچ کرنا چاہیے۔ لیکن ایسی بے اعتدالی اور کسی کی طرف ایسا جھکاؤ کہ میاں بیوی میں نیا جھگڑا کھڑا ہو جائے، اور ایسا ہاتھ کھلا رکھنا کہ لڑکے کے ماں باپ کو شکایت پیدا ہو جائے کہ میرا بیٹا اپنے سالوں پر سالیوں پر باہر کے لوگوں پر بہت زیادہ خرچ کیوں کر رہا ہے۔ اگر معقول وجوہات سے شکایت پیدا ہوتی ہے تو واقعی احتیاط کرنا چاہیے۔ واجبی اخراجات میں ہاتھ روکنا نامناسب ہے۔ بہت سے لوگ مسجدوں، مدرسوں، آنے والی جماعتوں پر خرچ کرنے کو تو بہت بڑی نیکی سمجھتے ہیں، اور یہ واقعی بہت بڑی نیکی ہے۔ یہاں خرچ کرنے کو تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا سمجھتے ہیں، اور واقعی یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، لیکن بیوی پر، اپنے بچوں پر واجبی درجے میں خرچ کرنے کو نیکی نہیں سمجھتے۔ جب احادیث میں اسے صدقہ کہا گیا، اللہ کا راستہ کہا گیا، روایات میں آتا ہے ان ابی مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا انفق الرجل على اهله يحتسبها فهو له صدقۃ، جو شخص اپنے اہل و عیال پر ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ اگر مرد حضرات واجبی اخراجات میں ہاتھ روکتے ہیں تو وہ غلط کر رہے ہیں۔ ان کو ان حدیثوں پر نظر ڈالنا چاہیے جن میں کہا گیا کہ اپنی بیوی کو کھلانا بھی صدقہ ہے اور اپنے بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ قرض کا لین دین، آمدنی اور خرچ میں الجھن پیدا ہو جاتی ہے تو قرض دینے کی وجہ سے، قرض ہر ایک کو نہیں دیا جا سکتا ہے، واپسی آج کل آسان کام نہیں ہے، سوچ سمجھ کر قرض دینا چاہیے۔ مانگنے والا آتا ہے تو اگر واپسی کی امید نہیں تو ہدیہ دے دیجئے، قرض کے نام پر مت دیجئے۔ آپ نے 10 لاکھ قرض مانگے، بھائی 20,000 میری طرف سے ہدیہ لے لو، صدقہ لے لو، لیکن میں 10 لاکھ نہیں دے سکتا، اور اگر دینا چاہتے ہیں اور واپسی کی امید ہے تو لکھ کر دیجئے، کفیل بنا کر دیجئے،
دو چار لوگوں کو گواہ بنا لیجئے، مسنون طریقے کے مطابق قرض دیجئے اور قرض لیجئے۔ گھر پر خرچ کرتے ہوئے نیت کرنا چاہیے تاکہ یہ خرچ کرنا بھی ثواب میں شمار ہو۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آنے والے ایک مہمان سے فرمایا، برکت جانتے ہو؟ کہا کہ یہ جو پلنگ ہے یہ برکت کی مثال ہے۔ کیا فرمایا؟ برکت جانتے ہو؟ کہا کہ یہ جو پلنگ ہے یہ برکت کی مثال ہے، 3 نسلوں سے ہمارے گھر میں چلا آ رہا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ برکت کثرت کا نام نہیں ہے، کفایت کا نام ہے۔ کیا فرمایا حضرت نے؟ برکت کثرت کا نام نہیں ہے، ایک چیز بہت زیادہ ہے، اس کا نام برکت نہیں ہے، کفایت کا نام ہے، کافی ہو جانا ہے۔ مثال کے طور پر 2 آدمی کھانے والے ہیں اور روٹی صرف 3 ہے، کھانے والے 2 روٹی 3، دونوں کا پیٹ بھر گیا، اس کو کہتے ہیں برکت۔ کھانے والے 2 روٹی 6 لیکن پیٹ پھر بھی نہیں بھر رہا، اس کو کہتے ہیں کثرت، ہے تو بہت زیادہ لیکن ضروریات پوری نہیں ہو رہی۔ برکت کو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ چیز کا بڑھ جانا یہ بھی برکت ہے، لیکن برکت حقیقت میں کافی ہو جانے کا نام ہے، ضروریات کی تکمیل کا نام ہے۔ اس طرح سے گھر چلائے جاتے ہیں، بجٹ سنبھالے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سکون کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔